فقیری کی بات ہے، آج یہ بات بتاتی ہوں۔ تصوف کے بڑے بڑے مطلب یہاں کہے جاتے ہیں، صوفی کے بڑے معنی الگ الگ تعبیر کیے جاتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کی بات ہے، جو سمجھ آ جائے اگر کسی کو تو اس کی منزل ہی اور ہو جائے، منظر ہی اور ہو جائے، نظارے بدل جائیں۔ بتانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ اشارہ دے رہی ہوں، ہنٹ دے رہی ہوں، اور یہ اشارہ، یہ پہیلی وہ نہیں کہ حل نہ ہو سکے۔ اس بات کو سن لینے کے بعد بھی اگر سمجھ نہ آئے تو اتنی بار سننا کہ بات سمجھ آ جائے۔ بار بار غور کرنے سے حقیقت، وہ کسی بات کی حقیقت پہ روشنی پڑنے لگتی ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہو اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہو تو اسی اندھیرے میں سے ہلکی ہلکی روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں، پھر ارد گرد کا ماحول واضح ہونے لگتا ہے۔ آنکھیں جو کچھ دیر پہلے اسی مقام کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں، سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ کہاں موجود ہیں، وہی آنکھیں پھر راستہ پا کر آگے قدم بڑھانے لگتی ہیں۔ کوئی تفصیل نہ پوچھے کہ مطلب بھی بتائیے اس بات کا جو آپ نے ہمیں آگاہ کر دی، کیونکہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے کیفیت کے مطلب بتانے کا کہ میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، میں نے مراقبہ قلب کیا تو میرے ساتھ یہ روحانی واردات ہوئی، یہ کیفیت محسوس ہوئی، میں نے پھر خواب میں یہ دیکھا، تو جو اس نے دیکھا وہ اس نے دیکھا، وہ اس نے محسوس کیا، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے انسان کی بھی سیم ٹو سیم ہوگی نہیں ہوتی۔ راستہ ایک ہے مگر مسافر علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی اپنی ہمت ہے، اپنا مزاج ہے۔ کام تو ایک ہی ہوتا ہے مگر اسے انجام دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ سوچ میری نہیں ہو سکتی، تو کیفیت کیسے ایک ہوگی کہ میں بولوں کہ یہ لو ایک راستہ ہے تصوف کی پہچان کا، اس پہ میں ایسے چلی تو میں نے یہ دیکھا، اب تم بھی چلو تم بھی وہ دیکھو گے، تو مجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ ہر بندے کی حالت، مزاج، ہمت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک ہی خوراک کھانے سے ایک ہی گھر میں سب گھر والوں کو ایک جیسے ہی خواب تو نہیں آتے۔ تو اب سنو یہ بات علم ہے، اس پہ میرا ایک عمل ہے، وہ میرا عمل ہے۔ اب اس بات کو جان لینے کے بعد تمہارا کیا عمل ہوگا وہ تمہارا عمل ہے۔ بات کو جان لینا، پا لینا بڑی قسمت کی بات ہے۔ یہ روایت رہی ہے دہر کی، زمانے کی، وقت کی۔ زمانہ کہ زمانہ خود خدا ہے، تو یہ روایت رہی ہے کہ بات کا ایک سرا پکڑا دیا جاتا ہے کہ اب اس سرے کو پکڑتے ہوئے آگے خود بڑھ کر دوسرے سرے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہی تو پھر تمہاری ہمت کی آزمائش ہے، جو جتنا آگے بڑھ گیا وہ اتنا راستہ پاتا گیا۔ یہ وہ راستے نہیں کہ میں انگلی پکڑ کر آگے لے جاؤں، یہاں سے سفر تمہارا ہی ہے۔ جس کو پانے کی لگن ہو، جسے پانے کی لگن ہو وہ اسی سرے کو پکڑ کر قدم بڑھا دیتا ہے۔ جو رک گئے سو رک گئے۔ علم پانے کے بعد عمل کا دور شروع ہوتا ہے، اور عمل کرنے والا مسافر اپنی ہمت پہ آگے بڑھتا ہے۔ جب چھوٹے بچے کو کھانا آ جائے تو ماں اسے روٹی پکڑا دیتی ہے، اس سے بڑھ کر وہ صرف اتنا کر سکتی ہے کہ روٹی کی ایک چھوٹی سی برکی بنا کے منہ میں ڈال دے، مگر چبانا اب اس بچے نے ہی ہے،
اس نے ہی اسے ہضم کرنا ہے۔ ماں ایسا کچھ نہیں کر سکتی کہ وہ اب اس حد سے آگے بھی گلے میں اتر کر بچے کا کھانا چبا دے یا ہضم کروا دے۔ جس دن آپ ایماندار مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا تمہیں آج ایسے باغوں کی خوشخبری ہے کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہیں گے جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ زندہ روحیں بات کرتی ہیں، الفاظ میں زندگی ہے۔ محمد بخش رحمت اللہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اے درویش مجذوب، خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی۔ تو میں نے پوچھا مراد کیا ہے محمد بخش صاحب؟ تو فرماتے ہیں کہ فقیری کی بات عام نہیں ہوتی، کیونکہ جب لوگوں کو بتایا جائے تو ہر ذہن ایسا نہیں کہ اسے سمجھ جائے، اور جب سمجھ سے بات باہر ہو، برداشت سے باہر ہو تو عقل جواب دے دیتی ہے۔ وہ پھر قدر نہیں کرتے اس بات کی کہ انہیں گدڑی میں لال مل گیا، مگر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جواہر ہیں، یہ پتھر نہیں جو اس کی عقل میں پڑے ہیں، جنہیں وہ پتھر سمجھ رہا ہے وہ لال ہیں، اور ان پہ ایک روشنی باہر سے آئی ہے کہ یہ تجھ میں موجود ہے۔ تو جب بھی انسان کو کسی شے یا واقعے کا سامنا کرنا پڑا جس کو وہ حل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے سمجھ سکا، تو اس کے لیے یا تو وہ ایک پرسرار طاقت بن گیا، یا اس نے اسے ٹھکرا دیا، یا بات کے پا جانے والے کو پاگل کہہ دیا۔ جو بات کو بتا رہا ہو پاگل، جو گل نو پا جائے سمجھ جائے، اس کو پاگل کہہ دیا، اور حقیقت میں خود نہ سمجھے جو سمجھ نہ پائے۔ وہ ادنا کے بدلے اعلیٰ کو ٹھکرا بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے بولا کہ محمد بخش صاحب، راز کی بات بتا دینے کا اختیار بھی میرے پاس نہیں، کیونکہ یہاں تک وہی آتا ہے جس کی تلاش خاص ہے۔ تو اس جگہ جو یہ بات سن رہے ہیں وہ متلاشی ہیں، تلاش والے ہیں۔ دنیا میں تجارت کے بڑے بازار ہیں، مگر ہر خریدار پتھروں کی تلاش میں نہیں ہوتا، کوئی ہیرے بھی تلاشتے ہیں۔ وہ کان بھی خاص ہیں، وہ نظر بھی خاص ہے جن کی تلاش خاص ہے، اور ان تک بات کیسے پہنچنی ہے یہ رب کے انتظامات ہیں۔ یہاں علم کے پیاسے طلبگار ہی ہیں، یہاں دنیا دار نہیں، جو اس جگہ ان بات کو سننے کی حرص میں آئے ہیں، کیونکہ یہ دنیا داروں کی محفل ہی نہیں۔ تو تصوف کیا ہے؟ انسان کی کس سٹیج کا نام تصوف ہے، اسے چھٹی حس کہتے ہیں۔ اور یہ جن 14 طبق کی بات ہوتی ہے نا، یہ کوئی وہ مقام نہیں ہے، یہ کوئی علیحدہ مقام نہیں ہے، یہ تجھ سے باہر نہیں ہے، یہ تمہارے اندر موجود باقی حواس ہیں، یہ 5 جو دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار روح کو چھٹا حواس، یہ چھٹی حس یاد دہانی کے لیے ایک اشارہ دیتی ہے کہ باقی کے 8 حواس بھی منتظر ہیں۔ یہ حواس ایک ایک کر کے کھلتے جاتے ہیں، سفر کے ساتھ ساتھ، مسافر کے ہر قدم کے ساتھ، پھر ایک ایک طبق روشن ہونے لگتا ہے۔
تو ملا کے یہ بنتے ہیں 14 حواس، 6 خلق کے، 8 امر کے، جن میں سے اکثریت ابھی صرف 5 پہ راضی ہو جاتی ہے۔ لو اب یہ بھید کا سرا تمہیں بتاتی ہوں۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ خود کو سمجھنا، رب کو سمجھنا، اللہ کو سمجھنے کے بعد ہی انسان کو اور کائنات کو سمجھ سکتا ہے۔ بار بار کہتی ہوں، ہر بار کہتی ہوں کہ انسان سوچ کا ہی نام ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ ہڈیاں اور گوشت یہ خلق کے لیے ہی ہے، تو جو سوچ امر کے لیے ہے۔ تو یہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ انسان کی طرح سوچتا ہے، یعنی ہم اپنی ہر ضرورت کا ذکر اللہ سے کرتے ہیں، دنیاوی باتیں، دنیاوی قصے، دنیاوی ضرورتیں، یہ زندگی ہے نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ انسان کی طرح ہی سوچتا ہے۔ جو ہم اسے کہتے ہیں وہ وہی جواب دیتا ہے۔ تو جب تو نے خود کو پہچاننا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے پھر تو اللہ کی سوچ کی طرح سوچ۔ یہی تصوف ہے، یہی جڑ ہے تصوف کی، کہ جب انسان کی سوچ کی لہر عام سطح سے اٹھ کر خاص سطح پر آ جاتی ہے تو پھر سوچ پہچان دے دیتی ہے تجھے اپنی، اور اپنی پہچان مل گئی تو اللہ کی پہچان مل گئی۔ مجھے بھی ایک ایسا ہی سرا ملا تھا جو آج تمہیں بتایا۔ مجھے بھی شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی، اور اس کی سمجھ کوئی سمجھا سکتا ہی نہیں۔ اس میں خود ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نہ سمجھ آنے والے اندھیرے کی طرف دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ پھر اسی میں سے روشنی نکلنے لگتی ہے۔ اس میں ہمت تیرا وہ شوق ہے جو سفر کے لیے ہے، سفر کی منزل کی جانب ہے۔ منزل پہ کوئی منتظر ہے، جب اسے خبر ہوتی ہے کہ کوئی مسافر راستے میں ہے، ٹھوکر لگنے کے باوجود آگے بڑھتا آ رہا ہے، قدم قدم پہ گرنے سے بچتا ہے، تو وہ میزبان، وہ مہربان اپنے اس مہمان کے لیے روشنی پھیلا دیتا ہے کہ اب اسی راستے سے آتے جاؤ، بڑھتے جاؤ۔ تو مجھے یہ سرا ملا جب میرے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ پہنچے، جیسے آج تم تک یہ الفاظ پہنچ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انسان کی طرح سوچتے ہو، اللہ کی طرح نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرح تخلیق کا جائزہ لے۔ یہ بات، اس بات کی گہرائی میں غور و فکر کی آنکھیں جما دو، بار بار دیکھو، غور کرو۔ بات سمجھ نہیں آئے گی تو بار بار پڑھو۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا، اسی سے روشنی نمودار ہوتی ہے، اور غور کرنا قرآن میں، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی صفات میں، اس کے کام میں جو وہ کرتا ہے تمہاری دنیا میں، اس کائنات میں، اس کی تخلیق میں۔ اللہ نے تو سب راز وہاں قرآن میں بتا دیے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔